بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہترین وقت اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس انسان کو جو کسی مصیبت، کسی تکلیف یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ان تکلیف سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اور ان حالاتوں سے مجھے آزادی مل جائے اور میں اپنی زندگی میں پرسکون طریقے سے گزار سکوں۔ تو آئیے آج میں آپ کو 10 نشانیاں اور وہ علامت بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں اور جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ علامت اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ ایک انسان کے لیے بہت جلد ایک بہترین وقت آنے والا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ان تمام تکلیف سے بچا لے گا جن پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جن حالات سے نکلنا چاہتا ہے، اور جن مصیبتوں سے وہ آزادی چاہتا ہے۔ وہ نشانیاں اور وہ علامات کی جو اپنے اندر دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں، میرے لیے اب بہت جلد اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ سب سے پہلی جو علامت انسان کے اندر ظاہر ہونا چاہیے اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے اپنی آزمائش پر اور اپنی تکلیفوں پر اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر اور کسی آزمائش پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو دین میں، ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور اس کے بعد جو دین میں جتنا پختہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس تکلیف پر صبر کر لیں، اور جو صبر کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اور علامت جو ہے صبر کرنا ہے کہ انسان اپنی تکلیف، اپنی آزمائش اور اپنی پریشانی پر صبر کرنے والا بن جائے اور اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ دوسری چیز کی دعا کرتے وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا کہ میں جو دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں صرف میں اپنے رب کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں یا لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اور جب دعا کرتے وقت ہمارے جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں، اور ہمارے دل میں ایک امید بنی ہوئی ہو، ایک یقین ہو کہ میرا اللہ میری اس دعا کو سن رہا ہے اور وہ یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اس طرح کا یقین اپنے دل میں ہو اور اس طرح کی چیزیں اپنے اندر انسان محسوس کر رہا ہو کہ مجھے اپنی مانگی گئی دعا پر یقین اور مجھے میرے رب پر بھی یقین ہے اور میرے رب پر مجھے اطمینان ہے، بھروسہ ہے کہ یقیناً میرا اللہ میرے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا اور بہت جلد میرے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ تو دعا کرتے وقت اسی طریقے کی کیفیت کا بننا اور اسی طریقے کی کیفیات کا ظاہر ہونا اور دل میں اللہ کا ایک خوف پیدا ہونا اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا اور دل کی کیفیت کا چینج ہو جانا گویا کہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا اور ہمارے لیے ہمارے حالات کو بہترین کر دے گا۔
سازگار بنا دے گا اور ہمارے لیے سب سے بہتر اور ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مصیبت کے ساتھ آسانیاں پیدا کر دے گا اور پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور تیسری چیز ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، یعنی انسان کے دل میں چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا ہو جانا خود بخود کہ مجھے اب گناہوں سے نفرت ہو چکی ہے، نہ مجھے آنکھوں کا گناہ کرنا ہے، نہ کانوں سے گناہ کرنا ہے، نہ اپنی زبان سے گناہ کرنا ہے، کسی طرح سے میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے نہیں، یہ کیفیت میرے دل میں بن چکی ہے اور میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف اور دعائیں کی طرف، نیک کاموں کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے، گناہوں سے نفرت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ تو نیکیوں کی طرف مائل ہونا دل کا اور گناہوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے نزول کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر دی اور اللہ نے اس کے دل کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اب اس وقت انسان پر جو کوئی بھی تکلیف آئے گی تو یہ اپنی اس تکلیف کو برداشت بھی کر لے گا اللہ کے لیے اور اپنی اس تکلیف پر صبر بھی کر لے گا اور اللہ سے اس تکلیف پر جو اسے پہنچی ہے اجر انعام پر بھی یقین رکھے گا کہ یہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا، مجھے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو دعا کرتے وقت دل کی کیفیت بدل گئی اور تیسری چیز گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا پیدا ہو جانا، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا دھیان نصیب ہونا اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ، اللہ کی طرف دل کا مائل رہنا، نہ کہ ہمارے خیالات اور ہمارے جو دل ہے وہ کہیں اور ہے، نماز کہیں اور ادا کر رہے ہیں، تو یہ نہیں بلکہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ میں جو اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی ساری وہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جو نماز پڑھتا گویا کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ سے کلامت کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے ساری وہ پریشانیاں، یعنی کہ انسان نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے پر کئی ساری فضیلت اور کئی ساری وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے کہ جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے گناہوں سے روک دیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو یہ ہے نمازیں پڑھنے کی فضیلت اور نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی برکت۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے لیے راستے کھول دے گا۔ دوستو، اللہ کا
استحضار دل میں پیدا کرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا ہو جانا اور اللہ سے ایک امید رکھنا، یعنی مومن کو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو نا امید ہو جاتا ہے اس کے لیے راستے نہیں کھولے جاتے، اس کو پھر اپنے پیروں تلے زمین بھی اسے تنگ نظر آنے لگتی ہے، اور جو شخص اللہ پر امید رکھتا ہے، یقین کرتا ہے اور اللہ سے ایک بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جو باہمت ہو، باحوصلہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ تک اس طرح کی بہت سی وہ باتیں پہنچتی رہیں، تاکہ آپ کو ہمت اور حوصلہ ملے، اور اگر آپ مایوسی میں چلے گئے اور آپ ایک نا امیدی میں چلے گئے اور آپ اپنی زندگی سے پریشان ہو چکے ہو، تو آپ کو یہ باتیں اور یہ ویڈیوز آپ کو ہمت دے سکتی ہے، حوصلہ دے سکتی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، یا پھر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکتے ہو اور ایک حوصلہ اور ہمت والی زندگی گزار سکتے ہو۔